بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل کسی سے اپنی بات منوانے کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ بولیں وہ ویسا ہی کرے، یا آپ کے گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک مقام ہو، عزت ہو، ہر کوئی آپ کی بات کو سنے اور اس پر عمل کرے، تو آپ اس وظیفہ کو کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مسائل کو حل کروانا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم کبھی بھی وظیفوں سے مسئلے نہیں حل کروا سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے مسائل کے حل کے لیے، اور اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہوگا پھر ہی وظیفے فائدہ دیں گے، ورنہ آپ کو وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق جوڑیے اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسئلوں کو حل کروائیے۔ اب عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے اور 3 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی۔ انشاءاللہ آپ 3 دن میں ہی بہتر محسوس کریں گے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور مجرب بھی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس حوالے سے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کریں، لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد نہیں بھی کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، آپ دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جب مصروف نہ ہوں، آپ جب فارغ ہوں، آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس عمل کو آپ اگر مصلی پر بیٹھ کر کریں، باوضو ہو کر کریں، قبلہ رو ہو کر کریں، یہ 3-4 ایسی باتیں ہیں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کی تاثیر میں جب اضافہ ہوگا تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ عمل کو مصلی پر بیٹھ کر کریں، لیکن کسی وجہ سے مصلی پر نہیں بیٹھا جاتا تو آپ کرسی پر بیٹھ کر یا ویسے بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے، جدھر بھی آپ بیٹھ کر کریں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ قبلہ رو ہو جائیں، قبلے کی طرف اپنا منہ پھیر لیں۔ تو قبلہ رو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کر لیں کہ باوضو ہو کر کریں، نماز کے بعد کریں گے تو وضو تو ویسے ہی ہوگا، تو آپ ادھر ہی مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے۔ یا باسط یا اللہ جل جلالہ، یا باسط یا اللہ جل جلالہ، 101 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، مصلی پر ہی بیٹھے آپ آنکھوں کو بند کر لیجئے اور سر کو جھکا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 101 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، یا باسط یا اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ان نعمتوں کو یاد کر کے بس 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں، نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کریں، اور پھر دعا کریں کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔
دعا آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، 3 سے 5 منٹ لازمی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی میں بہت کمزور ہوں، آپ ہر چیز پر قادر ذات ہیں، آپ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ ہی میرے لیے کسی کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں، اور آپ ہی ہر چیز پر قادر ذات ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی میری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ، اس لیے دعا کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ عمل بہت ہی آسان ہے، مختصر سا ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور بہت مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات 3 دن کے عمل سے آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گی۔ تو آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ مخصوص ایام میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جیسا کہ میں نے بتایا ہے پہلے بھی کہ عشاء کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلہ رو ہو کر کریں، باوضو ہو کر کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب ساری سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔